یہ معمولی بات ہے کوئی کہ 32 برس کے ابوالفضل عباس بھی باب الحوائج ہو اور اسی برابر میں 6 مہینے کا بچہ بھی باب الحوائج ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، قول شاعر کے میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، منع کر دیا تھا نا، بیعت نہیں کی، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا۔ انگنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں، فطرس جیسے پر ملے، راہب بیٹے ملے، انگنت فطرس و راہب تھے عزا خانے میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا۔ اللہ جانے کس کس کی کیسے کیسے حاجت پوری ہوتی ہے۔ علامہ ذیشان الجوادی صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا نا کہ جب وہ خط لکھتے تھے تو آخر میں ایک چھوٹی اپنی مہر خاص لگاتے تھے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے۔ حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں، آخر میں ضرورت تھی ایک مہر کی کہ ثبت رہے یہ قربانی۔ حسین چھوٹے سے علی اصغر کو لے آئے۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا۔ دعا کس کے صدقے میں کریں؟ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ اب باب الحوائج کا ذکر ہے، وہ کیا کہہ سکتا ہے کوئی؟ حسین کی ظاہر کے اعتبار سے چھوٹی، سب سے چھوٹی قربانی، اور وزن کے اعتبار سے سب سے بڑی قربانی، یہ علی اصغر کی قربانی۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے ایک ایرانی خطیب ایک جگہ بیان کر رہے تھے تو میرا دل بڑا مغموم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم جا رہے تھے ہائی وے پر، تو کار خراب ہو گئی تو روکنا پڑ گئی سائڈ پر۔ اب میں باہر کھڑا ہو گیا مدد کے لیے کہ کوئی رکے تو میرے ساتھ ہیلپ کر سکے۔ کہہ رہے کوئی رک نہیں رہا، لوگ جا رہے ہیں، جائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہاں کیسے نکلوں گا؟ تو بس دل میں خیال آیا کہ میرا چند مہینے کا بچہ گاڑی میں تھا، میں نے اس کو نکالا، گود میں لیا اور پھر سڑک کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہاں ماشاءاللہ، جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام۔ کہتے بھی میں نے اشارہ بھی نہیں کیا تھا، خود ہی ایک گاڑی روکی، دوسری گاڑی روکی۔ خیریت؟ آپ کے ہاتھ میں یہ اتنا چند مہینے کا بچہ ہے، خیریت تو ہے؟ کہتے بس میں تو اپنی مشکل میں تھا لیکن مجھے حسین کے مصائب یاد آ گئے، اور میں نے تڑپ کر کہا اے میرے مولا حسین، میرا چند ماہ کا بچہ ہے، اسے دیکھ کر نہ مجھے کوئی جاننے والا نہ پہچاننے والا، انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کے نام پر خود آ کے رک رہا ہے، میں نے مدد بھی نہیں مانگی۔ اے مولا تو کتنا مظلوم تھا، مولا کتنے مظلوم تھے، اپنے بچے کو خود لے کر گئے تھے، تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، اس 6 مہینے کے بچے کو تو پانی پلاؤ۔ آج اس باب الحوائج کا ذکر ہے، عجیب یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی، اور یہاں سے دعا دے رہا ہوں آج کی شب کے لیے، خدا آپ کو مقام علی اصغر پر جانا نصیب فرمائے۔ مقام علی اصغر پر جب کربلا میں جائیں تو آج وہاں ایک جھولا نصب ہے نا، اصغر کے جھولے کی یاد کے لیے ایک جھولا نصب ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب خیمے جل گئے ہوں گے تو ماں رباب کے دل میں خیال ہوگا نا، میرا اصغر تو شہید ہو گیا، اصغر کی ایک نشانی بچی تھی۔ حسین نے اپنے اصغر کا نام اپنے بابا کے نام پہ رکھا تھا، علی۔ سید الساجدین سے یزید اللعین نے پوچھا تھا کہ سب کے نام علی ہیں، جو مارا گیا اکبر وہ علی، اب بھی علی؟ کہا اگر میرے بابا کو 100 بیٹے ملتے میں سب کا نام علی رکھتا۔ یہ علی کے نام سے عشق تھا، حسین کو علی رکھتا تھا، اور جتنی بیٹیاں ہوتی سب کے نام فاطمہ، اصل نام سب کے فاطمہ ہے۔ پھر ہم اپنی پہچان کے لیے اور روایات میں، اور امام حسین سکینہ کہا کرتے تھے، یا رقیہ یا سغرا، ٹھیک ہے، لیکن نام تو سب کے فاطمہ۔ تو علی ہے، علی الاصغر، کربلا کی وہ قربانی کہ جن پر فرینچ رائٹرز نے مرثیہ کہے ہیں، کیونکہ انسانیت کی قربانی ہے۔ جزاکم اللہ۔ باب الحوائج علی اصغر کا ماتم ہے، باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی حاجات پوری ہو۔ ایک ایرانی ذاکر حاج میسم بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، باہر گیا ایران سے، محرم کا مہینہ تھا، بار بار ڈھونڈتا تھا کہاں پر مجلس ہو. ایک موقع پر ایک جگہ پر پہنچا، دیکھا مجلس ہے اور مجلس میں ایک عیسائی خاتون آئی ہوئی. اس کی شکل سے لگا، لباس سے لگا کہ مسلمان. پوچھا کہا میں عیسائی ہوں. کہا آج کیوں آئی ہو؟ 6 محرم تھی. کہا آج کیوں آئی ہو؟ کہا آج میں نے سنا ہے میرا اصل میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، میں نے سنا ہے آج تمہاری مجلس میں حسین کے ایک 6 مہینے کا ذکر ہونے والا. آئے حسین، آئے حسین. کہ میں نے سنا ہے حسین کے ایک 6 مہینے کا ذکر ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا تھا. وہ ذبح ہو گیا تھا. کہ میں دعا مانگنے آئی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے علی اصغر پر پورا بھروسہ ہے. وہ حاج میسم یہ کہتے ہیں کہ 6 محرم کو آئی، اگلے دن 7 محرم کو آئی، اور آ کر کہتی ہے، جو مولانا تھے ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے امام حسین کے نام کا کلمہ پڑھا دیں. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا کل میں حسین کے علی اصغر سے مانگ کر گئی تھی، میں اپنے بچے کو پھر طبیب کے پاس لے کر گئی. طبیب نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں سے علاج کرا لائی؟ میں نے کہا کہیں اور سے نہیں، میں حسین کے علی اصغر کے صدقے میں فرش اعظم سے علاج کر. یہ ہے علی اصغر، یہ ہے باب العوائد. جو بے اولاد ہے ان کے لیے دعا مانگے، جو صاحبان اولاد ہے بہترین تربیت کے لیے دعا مانگے، جن کے کوئی بچے مریض ہے خاص ان کے لیے دعا مانگے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کہا. آج باب الحوائج کی شب ہے، آج مانگنے کی شب ہے. دیکھیں میں خود ابھی اس تجربے سے 1 سال کچھ ہوا میں گزرا ہوں نا، الحمدللہ اللہ نے مجھے مولا علی اصغر کے صدقے میں صاحب اولاد کیا. میں آپ کو اپنی ایک بات بتلاتا ہوں. آج جو صاحب اولاد ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے، جب بچہ کبھی چھوٹا بالکل بچہ جب مریض ہو جائے، مریض بھی ہو جائے، ماں باپ وہ اپنا چین چھوڑ دیتے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس آپ لے جائیں اور ڈاکٹر اگر انجیکشن بھی لگائے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے، تھوڑا سا خون نکل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب کیا کہتے ہیں اسے؟ ارے 6 مہینے کا بچہ تھا، تو نے خیال نہیں کیا، اس کا اتنا خون نکل گیا. میں کہتا ہوں حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کا لاش. ارے میں پڑھتے پڑھتے غش کھا کر گر پڑوں، اور آپ روتے روتے غش کھا کر گر پڑے. خدا کی قسم رباب کے اس ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب کہ یا بنیا مثلوں کا یوں نہار، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا ہے بیٹا. علماء بیان کرتے ہیں حضرت مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا تھا، پوچھا کرتے تھے کہ بتا، ہر قاتل سے پوچھتے تھے تاکہ تاریخ محفوظ رہے. پوچھتے تھے بتا کربلا میں تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے عاشور کے دن. سنتے جائیے گا بس نہیں، اسی میں مسائل ختم کر دوں گا. کہ میں نے ایک تیر اس وقت چلایا جب عباس پانی لے کر خیام کی طرف آ رہے تھے، بازو قلم ہو چکے تھے، پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی عباس کے قریب جائے. عمر سعد نے کہا اے حرملہ یہ پانی کسی طرح حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے. میں نے دور سے تیر لیا، مشک سکینہ پر تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آس ٹوٹ گئی کہ مولا آخری صلاح میرا لاشا خیمے میں نہ لے. مختار رو رہے تھے، مختار روتے جاتے تھے، تخت پہ تھے روتے جاتے تھے. اچھا تو نے اور تیر کون سا چلایا تھا؟ کہ ایک تیر اس وقت چلایا تھا جب حسین شدید زخمی تھے، پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے. میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا، تیر حسین کے سینے پر لگا. یہ تیر وہ تھا جو حسین نے پوشت سے نکالا تھا. آپ یہاں رو رہے ہیں، اللہ جانے مختار کا کیا عالم ہوگا. حسین کے عشق میں مختار روتے رہے. اچھا میرے مولا کو تیر لگا تھا. کہ اچھا تو نے تیسرا تیر کون سا چلایا تھا؟ کہ اس وقت جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے، مختار سے ضبط نہ ہو سکا، مکان سے کھڑے ہوئے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر. کہ فوج یزید کچھ کہہ رہے تھے پانی پلا دو.
بچہ ہی تو ہے حسین، بچے کو لے آئے پانی پلا دو. ایک عجیب اضطراب تھا پوری فوج میں. عمر سعد نے کہا اور ایک تھا کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے. اذکر ہے حسین کا کلام، اذکر ہے حسین کی دلیل، کاٹ دے. اور ملا کا تیر چلا، جانتے ہو نا کون سا تیر تھا وہ؟ جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے